اللہ 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 اللہ۔ کامل ایمان والا یا ایمان والا اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک سارے عالم کے رواج، ساری دنیا کے رواج، سارے دنیا کے طریقے، ساری دنیا کے فیشن کے مقابلے میں اس شخص کو سنت محبوب نہ ہو جائے۔ ساری دنیا کے رواج، ساری دنیا کے طریقے، ساری دنیا کے فیشن کے مقابلے میں اس کو سنت محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اونٹنی کی سواری کرتا ہے، وہ تو گدھا فرماتے تھے، میں اونٹنی کہہ رہا ہوں، کوئی شخص اونٹنی کی سواری کرتے ہوئے فخر محسوس نہیں کرتا، کار کے مقابلے میں اس کے اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ ایمان والا نہیں رہتا۔ سمجھ؟ اونٹنی کی سواری کرتے ہوئے فخر محسوس نہیں کرتا، کار کے مقابلے میں ہم کیا ہوگا یار، آج کے دور کی سواری تھوڑی اونٹنی، آج کے دور کی سواری تھوڑی گدھا، کیسے سوار ہو، اور ایک شرم محسوس کر رہے ہو۔ جملے سنیے گا غور سے کہ اونٹنی کی سواری کے اوپر فخر محسوس نہیں کرتا کار کے مقابلے میں، اس کا ایمان قلب سے ختم ہو جاتا ہے، وہ ایمان والا نہیں رہتا۔ یہ کون فرمایا کرتا تھا؟ حضرت فرمایا، وہ ایمان والا نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اونٹنی مسنون سواری ہے، کار مسنون سواری نہیں ہے۔ علماء حضرات نے مشکات شریف کی جو شرح ہے نا، مظاہر حق، اس کا نام، اس کے اندر لکھا ہے علماء حضرات نے کہ جو شخص مخلصین میں سے ہو، اللہ والا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے لے کر قیامت تک وہ رفائی کام کرتا رہے، اسپتال بنواتا رہے، مدرسے بنواتا رہے، مسجدیں تعمیر کرواتا رہے، کنویں کھدواتا رہے، صحرائیں بنواتا رہے، لیکن جو نور، جو انوارات ایک استنجا کی لائن کی سنت کے اندر ہے، وہ انوارات کس چیز کے اندر ہے؟ جو انوارات استنجا کی لائن کی سنت کے اندر ہے، وہ انوارات ان چیزوں کے اندر نہیں ہے، کیونکہ استنجا کی لائن کی سنت براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے نکلی ہے، براہ راست، اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو وہ انوارات کسی اور فعل کے اندر، کسی اور چیز کے اندر نہیں جا سکتے، نہیں ہو سکتے۔ دور صحابہ کے اندر رضوان اللہ علیہ اجمعین سنت کے مذاق اڑانے والوں کی سزائیں تھی، جس طریقے سے سنت کا مذاق اڑانے والے کے اوپر لعنت تھی، چاہے وہ کفار میں سے ہو، چاہے وہ مشرکین میں سے ہو، اگر اسی طریقے سے ایک مسلمان بھی سنت کا مذاق اڑاتا ہے تو اس پر بھی فرشتوں کی ویسی ہی لعنت ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی سزا شریعت کی ویسی ہے جیسے ایک کفار کے اوپر، ایک مشرک کے اوپر۔ بچ نہیں سکتا۔ یہ سنت کا مذاق اڑانے والوں کی سزا ہے، سنت کا مذاق اڑانے والوں کی سزا۔
سنت کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ اس کو سمجھیے گا غور سے کہ بھئی سنت کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ سنت کا مذاق اڑانا یہ کہتے ہیں کہ جب مخالف ماحول چل رہا ہو، جب مخالف ماحول چل رہا ہو، اس مخالف ماحول کے اندر آپ کو شرم آ رہی ہو کہ یار یہاں سنت کا ماحول نہیں ہے، اس دعوت کے اندر اگر میں جاؤں گا سنت کا ماحول تو ہے ہی نہیں، میں کیسے اس دعوت کے اندر سنت اپناؤں؟ سنت اپناتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہو تو آپ سنت کا مذاق اڑانے والے لوگوں میں ہیں۔ بھائی غور سے سمجھنا اس بات کو، یہ ہم سے ہو رہا ہے، کسی نہ کسی درجے کے اندر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سنت کا مذاق اڑانا بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ سنت کا مذاق اڑانا کہتے کس کو ہے، اور سنت کے مذاق اڑانے والوں کے لیے سزائیں تھیں اور سزائیں ہیں۔ فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے جو سنت کا مذاق اڑاتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو قتل کر دینے کی سزا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کر کھانا سنت کے مطابق کھا لیتے ہیں، باطن سنت کے مطابق چلے لیتے ہیں، یا سواری سنت کے مطابق کر لیتے ہیں، تو یہ سنت کا اتباع تو ہے لیکن سنت کا جہاد نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ سنت کا جہاد۔ سو شہیدوں کا ثواب کیسے ملتا ہے؟ جب بندہ میدان کے اندر آتا ہے تبھی تو شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، میدان میں اترے نہیں اس میں شہیدوں کا ثواب مل جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اگر آپ نے ثواب پانا ہے سو شہیدوں کا تو ایسے نہیں کہ آپ نے کسی سنت کو اتباع کر لیا، چھپ کر لیا، نہیں نہیں، کھلے میدان کے اندر چلنا پڑے گا، اس ماحول کے اندر جا کر چلنا پڑے گا جہاں پر سنت کا ماحول نہیں تھا، پھر آپ کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھیے گا، اس واقعے کو سمجھیے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، توجہ چاہتا ہوں، صحیح نا؟ آپ سب ساتھی بھی توجہ چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پیا ایک اپنی زوجہ محترمہ کے گھر، ہماری امی جان کے گھر، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کچھ دیر رک گئے، آپ کچھ دیر رک گئے، دیر ہو گئی باقی ازواج مطہرات تک پہنچنے تک، تو اب ازواج مطہرات میں سے دو ازواج مطہرات ہماری اماں جان، انہوں نے یہ طے کیا کہ جب آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئے تو آپ یہ کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی، اس کی بو آ رہی، مغافر کی بو آ رہی، بس آپ کو یہ کہنا ہے اور کچھ نہیں کہنا۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، وہ حاضر ہوئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان میں سے ایک نے کہا آپ کے منہ سے مغافر، یہ محبت میں ہو رہا ہے سارا بات، ان کے دل دماغ کے اندر کچھ اور نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ہوئی تھی، رچی ہوئی تھی، بسی ہوئی تھی، اور کچھ نہیں تھا، یہ محبت میں ہو رہی جو بھی ہو رہی ہے۔ تو آئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ بھئی آپ کے منہ سے تو مغافر کی بو آ رہی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تو شہد پیا ہے، مغافر تو نہیں پیا۔ تو ان میں سے کسی نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے جس مکھی کا آپ نے شہد پیا اس نے مغافر چوسا ہو،
اس وجہ سے مغافر کی بو آئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں اب شہد کبھی بھی نہیں پیوں گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس بات کو سمجھیے. کس نے قسم کھا لی؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے قسم کھا لی کہ میں شہد اب کبھی بھی نہیں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات حکم فرما رہے وہاں سے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی جی، آپ وہ چیز جو میں نے حلال کی آپ کے اوپر وہ حرام کیوں کرتے ہیں؟ اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے، اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے کہ آپ سے آپ کی بیویاں راضی ہو جائیں. اس لیے تو نکتہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ ان کے اندر سے بھی ہٹنے دینا نہیں چاہتے. آپ کے اندر سے شہد پینا کوئی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے بھائی. یہ آپ کے اندر سے بھی کیوں نکلے؟ میں دیکھ رہا ہوں نا آپ کو، آپ کے طریقے کو، میری نگاہ کے اندر ہے آپ کے طریقے. آپ قرآن نے جو لفظ یوز کیا ہے وہ کیا یوز کیا ہے؟ مرضات ازواج. بیویوں کو راضی کرنے کا طریقہ یوز کہ بیویوں کی خوشی کے لیے. تو اس کا مطلب یہ پھر اس کے بعد تو کسی امتی کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی خوشی کے لیے نبی کا طریقہ سے چھوڑ دے. سمجھے؟ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، یار یہ ماحول نہیں ہے، یہ حالات نہیں ہے، ابھی گھر کے اندر پھٹا ہو جائے گا، ابھی گھر کے اندر لڑائی ہو جائے گی. کس بات پر ہوگی لڑائی؟ ارے یہ نبی کا طریقہ لے کر آ جاؤں گا، نبی کے طریقے کو زندہ کروں گا، ابھی گھر کے اندر فساد مچ جائے گا. ہو جائے اس بات کے اوپر فساد نہیں، ایک دفعہ ہو جائے، لیکن نبی کے طریقے کو مت چھوڑو. وہاں سے آیات پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَإِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. کیا فرما رہے کہ اگر یہ اپنے موقف پر ہی ڈٹی رہیں، توبہ نہیں کی، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یہ قرآن کی آیت ہے. کہ اگر توبہ نہیں کی اور یہ اس بات پر ہی جمی نہیں تو اللہ تعالیٰ فرمانے اس سنت عادیہ کو ختم کرانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے پر آئے گا. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ، وَإِن تَظَاهَرَ کا مطلب بھی فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ مقابلے پر آئے گا. پھر اور کون آئے گا؟ وہ جبریل، پھر جبرائیل علیہ السلام کے مقابلے پر آئیں گے. اور کون آئے گا؟ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والے جو نیک ہیں وہ بھی ان کے مقابلے پر آئیں گے. وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، جتنے میرے فرشتے ہیں وہ سارے اس کے ان کے مقابلے پر آ جائیں. یہ ایک سنت عادیہ کو ختم کرنے کے اوپر ہو رہا ہے، ایک سنت عادیہ کو ختم کرنے کے اوپر ہو رہا ہے. میں اور آپ، اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟
میں اور آپ دن رات اپنے گھروں کے اندر سے سنتوں کو ختم کر رہے ہیں، سنتوں کو نعوذ باللہ جنازہ نکال رہے ہیں، اور بعض سنتیں تو ایسی جو واجبہ کے درجے کے اندر ہوتی ہیں، واجب ہوتی ہیں، لیکن سنت کو ختم کیے جا رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ بھئی آج کے دور کے اندر وہ سنت نہیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے رواجی جو طریقے ہیں وہ ہم پر غالب آتے جا رہے ہیں۔ آج کے دور کے اندر اگر ان سنتوں پر عمل نہیں کیا جا سکتا تو پھر قیامت تک کی نبوت سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ سمجھنا میری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کے لیے نبی ہے نا، ان کے بعد تو کوئی نبی آنا ہی نہیں ہے نا۔ کوئی نیا نبی تو نہیں آئے گا ان کے بعد، آئے گا کوئی نبی پیدا ہوگا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سر پر ٹوپی ووپی نہیں، ایک علاقے کے اندر جا رہے ہیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرما رہے ہیں کہ یا امیر المؤمنین نیا کرتا پہن لے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ نیا کرتا پہن لے۔ اور جا کیسے رہے تھے؟ کرتے کے اندر پیمن لگے ہوئے، سر ننگا ہوا ہے، دھوتی کو ذرا تھوڑا سا، لنگی کو تھوڑا سا اوپر کیا ہوا ہے ہاتھ سے، اور پانی کے اندر چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور موزے جو تھے وہ کندھے کے اوپر رکھے ہوئے، موزے کندھے کے اوپر رکھے ہوئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جن کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ کچھ اونچے درجے کے لوگ ہیں، اس لیے کرتا نیا تبدیل کر رہے ہیں، نیا پہن لیں۔ تو فرمایا اے عبد الرحمن تو صحبت یافتہ رسول ہے، تیری جگہ اگر کوئی نیا بندہ ہوتا جس کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ بولتا تو میں اس کا جہل سمجھتا کہ بھئی وہ ابھی متعارف نہیں ہے، جاہل آدمی ہے، لیکن تجھے تو سب پتا ہے، پھر تو مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے، یہ مشورہ دینا تیری میرا سمجھ میں نہیں آیا۔ ان کو بھی سمجھایا کہ میں ان کے کسی چیز سے متاثر نہیں ہوں، اگر ہو رہا ہے ان کو متاثر تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے متاثر وہ ہوں گے، میں کیوں ہوں ان سے؟ وہ کیوں متاثر ہوں؟ میں کیوں متاثر ہوں؟ وہی ان سے۔ تو بات سر یہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کے طریقے کے اوپر آگے چلا رہے ہوتے ہیں، چوڑیاں پہن رہے ہوتے ہیں، نبی کے طریقے کو سوا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں سنت عادیہ کے اوپر اللہ تعالیٰ مقابلے پر آ جاتے ہیں، فرشتے مقابلے پر آ جاتے ہیں، اور صالح المؤمنین مقابلے پر آ جاتے ہیں، تو جو سنت عبادیہ ہوگی اس کو میں اور آپ ختم کرنے کے اندر لگ جائیں گے، اس کو میں اور آپ ختم کرنے کے اوپر لگ جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلے پر آ کر میرا اور آپ کا حشر کیا کرے؟ آج تجارت کے اندر سے میں نے نبی کا طریقہ نکالا، معاشرت کے اندر سے میں نے نبی کا طریقہ نکالا، گھر کے اندر سے میں نے نبی کا طریقہ نکالا، شادی بیاہ کے اندر سے میں نے نبی کے طریقے کو نکال کر باہر پھینک دیا، نعوذ باللہ، معذرت کے ساتھ۔ کون سی لائن ایسی ہے جس میں میں نبی کے طریقے کے مطابق چلا؟ میں نے کپڑوں کے اندر سے نبی کا طریقہ نکال کر باہر پھینک دیا، نعوذ باللہ۔ کون سی لائن ہے؟ محاسبہ تو کریں،
جب میں نبی کے طریقوں کو مٹانے کے اوپر لگا ہوا ہوں تو خود باقی رہ سکتا ہوں؟ پھر نبی کے طریقے کو، ارے ایک بڑی زبردست عجیب احکام سوچ چل رہی ہے. یہ جو کارڈ ہوتے ہیں نا شادی بیاہ کے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، جاؤ سب کو گھر گھر جا کر دعوت دے کر. کیا فرمایا؟ جاؤ سب کو گھر گھر جا کر دعوت دے کر. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جا جا کر دعوت دیتے رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے اندر گوشت اور روٹی بنائی تھی. گوشت اور روٹی کا انتظام کیا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب کو دعوت دیتا چلا گیا یہاں تک کہ واپس آ گیا، اور واپس آنے کے بعد میں نے ان سب کو دیکھ لیا جن کو میں نے دعوت دی کہ بھئی سارے آ گئے، سارے آ گئے. دعوت دینے کا طریقہ کیا تھا؟ سنت طریقہ کیا تھا؟ گھر گھر جا کر دعوت دو. آج واٹس ایپ میری بیٹی کی شادی ہے، آ جانا. یہ کارڈ بھی بھیج دیتا ہوں، ویسے فون کر دیا میں نے آپ کو، سمجھ لیجیے گا، آپ آ جائیے گا. بس سنت طریقہ بتا دو. اور پھر اس کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے النکاح من سنتی، نکاح سنت عمل ہے. اور یہ جو دعوت دے رہا ہے بغیر سنت عمل کی دعوت دے رہا ہے، سمجھ گئے؟ کام سنت والا کر رہا ہے اور طریقہ کیا بنا رہا ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ دوسری حدیث کا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے ساتھ علماء حضرات جوڑتے ضرور ہیں، لیکن النکاح من سنتی کے بعد یہ نہیں ہے فمن رغب عن سنتی فلیس. یہ دوسری حدیث سے کہ بھئی جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو. 3 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اکٹھے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو روزہ رکھتے ہیں کس طریقے سے رکھتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایک دن روزہ رکھتا ہوں، ایک دن افطار کرتا ہوں، جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، اس طریقے سے پوری رات گزارتا ہوں. اب یہ 3 صحابہ رضوان اللہ علیہم یہ کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو بہت بڑا کام بھی کر رہے ہیں نا، آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم اس سے زیادہ کی استطاعت رکھتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پورے سال روزے رکھیں، ایک دن بھی افطار نہ کریں اور ساری رات جاگیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر پر چلے اور ممبر پر جا کر فرمایا، کیا فرمایا کہ بھائی میرا راستہ اعتدال کا راستہ ہے، میرا راستہ اعتدال کا راستہ ہے. جو میرے راستے کے اندر اعتدال نہ اپنائے، مجھ سے بڑھنے کی کوشش کرے، وہ ہم میں سے نہیں. تو آج کے دور کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جن چیزوں کے اندر کھلم کھلا سنتوں پر عمل کرنا چاہیے اس کو چھوڑا جاتا ہے، اور جن چیزوں کو سنت ہم نے بنا لیا ہے، خامہ خائی کی بنا لیا ہے محبت کے اندر، وہ سنت نہیں ہے. اور محبتوں میں نئے طریقے اپنا کر بیٹھے ہوئے اور نام دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہیں. بھائی ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر ایمان والی اس محبت کر لو نا، تم وہ کیوں نہیں کر رہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی راضی کرنا ہے، اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہے، تو پھر ان کے طریقے کے مطابق راضی کرو، اپنے طریقے کو اپنا لو۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر دیتا ہے، تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور بعد میں مخلوق کو بھی راضی کر دیتے ہیں اس سے۔ لیکن روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کو ناراض کر دیتا ہے اور مخلوق کو راضی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور بعد میں مخلوق کو بھی ناراض کر دیتے ہیں اس سے۔ Allah